لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و حضرات، جیسا کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو کو سنا ہوگا، اس کے بعد میں تمامی حضرات کے سامنے علم دین اور عالم کی فضیلت کے متعلق چند ایک احادیث پیش کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا شوق پیدا ہو، اس کی فضیلت سن کر آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو۔ کیونکہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ فرض علم ہر مسلمان عورت پر ضروری ہے اس کا سیکھنا۔ اس کے متعلق میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لہٰذا جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اسے مکمل سے مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو دوستو، سب سے پہلے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا آخری نبی مانتے ہیں، اور آپ کو پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع سمجھتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر کامیابی انسان کو چاہیے یا آخرت میں چاہیے تو صرف نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی مل سکتی ہے۔ دوستو، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کا در چھوڑ کر کسی دوسرے در پر جائیں گے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی، یہ محال ہے۔ تو دوستو، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور نااہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے خنزیر یعنی سور کے گلے میں جواہرات، موتی اور سونے کا ہار پہنا دیا ہو۔ ابن ماجہ اور مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو دوستو، حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں محدثین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چلتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح محدثین نے کیا فرمائی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ علم سے مراد یہ دنیاوی علم ہے جو کہ آج کل عوام جس کو حاصل کر رہی ہے، جس کے حصول کی خاطر انہوں نے اصل علم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت ملا قاری رحمہ اللہ الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ علم سے مراد وہ مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا بندہ کے لیے ضروری ہے، جیسے خدا تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی وحدانیت اور اس کے رسول کی نبوت کی شناخت، اور ضروری مسائل کے ساتھ نماز پڑھنے کے طریقے کو جاننا، اس لیے کہ ان چیزوں کا علم فرض عین ہے۔ ہاں، ایک علیحدہ بات ہے کہ فتویٰ اور اجتہاد کے رتبے کو پہنچنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ مرکات شرح مشکات جلد اول صفحہ نمبر 233 پر یہ آپ نے شرح فرمائی۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یعنی علم سے مراد اس حدیث میں وہ علم ہے کہ جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہے۔ مثلا جب اسلام میں داخل ہوا تو اس پر خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننا واجب ہو گیا، اور ہر اس چیز کا علم ضروری ہو گیا کہ جس کے بغیر ایمان صحیح نہیں۔ اور جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احکام کا جاننا واجب ہو گیا، اور جب ماہ رمضان آ گیا تو روزے کے احکام کا سیکھنا ضروری ہو گیا، اور جب مال کے نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا واجب ہو گیا، اور اگر مال کے نصاب ہونے سے قبل مر گیا اور زکوٰۃ کے مسائل کو نہ سیکھا تو گنہگار نہ ہوا، اور جب عورت کو عقد میں لایا تو حیض و نفاس وغیرہ کے جتنے مسائل کا زن و شوہر سے تعلق ہے جاننا واجب ہو جاتا ہے۔ وعلی ھذا القیاس یعنی زندگی کے کسی بھی معاملات میں جس کسی معاملات میں آپ جائیں گے اس کا علم آپ پر لازم اور فرض ہے۔
تو دوستو مہربانی کریں، جو علم آپ پر فرض ہے اس کو سیکھیں، کوشش کریں یار۔ سارا دن ہم فارغ بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم 10 منٹ ایک مسئلہ ہی سیکھ لینا تو حقیقت میں اگر 365 دن ہیں تو سال میں ہم 365 مسئلے پر دسترس حاصل کر لیں گے، صرف وقت دینے کی ہی بات ہے۔ آگے حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار بھی فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرو، یعنی قرآن و حدیث کو جانو، اور یہ بھی دیکھ لو کہ تم علم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نا اہل بندہ ہو جس کو خود دین کا پتہ ہی نہ ہو، آپ اس سے علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی جہالت ہے۔ لہٰذا علم دین اسی سے حاصل کریں جو علم دین کو صحیح طور پر جانتا ہو اور صحیح طور پر آپ کو سمجھا بھی سکے۔ حضرت ابی امامہ باہلی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک ان میں سے عابد تھا، دوسرا عالم تھا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسا کہ میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر۔ دیکھ مسلمان عالم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یار حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح میری فضیلت ایک ادنا آدمی پر ہے نا، اسی طرح عالم دین کی فضیلت عابد پر ہے۔ تو دوستو آگے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر خدا تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے نیز زمین و آسمان کے رہنے والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ یار چونٹیاں جس کے لیے رحمت کی دعا کریں اس کے لیے دعائے خیر کریں، مچھلیاں دعائے خیر کریں۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ اس عالم اور اس دین سیکھنے والے کا کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ حضرت علامہ ابن کثیر بن قیس سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا، ابو دردہ، بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور میں کسی دوسرے کام کے لیے نہیں آیا۔ حضرت ابو دردہ سرکار نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ اور علماء انبیاء کرام کا ترکہ دینار و درہم نہیں ہے، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا۔ حضرت معاویہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو دوستو دیکھ لو، بھلائی جو ہے وہ نہ پیسے کے حصول میں ہے، نہ بنگلہ کے حصول میں ہے، نہ گاڑی کے حصول میں ہے، نہ شہرت کے حصول میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رات میں گھڑی علم دین کا پڑھنا پڑھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس سرکار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ حضرت ابو دردہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ علم کی حد کیا ہے،
جسے آدمی حاصل کر لے تو فقیہ یعنی عالم دین ہو جائے۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں میں نے معلوم کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر صدی کے خاتمے پر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو نکھارتا رہے گا۔ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ یار دیکھیں کہ اس میں عالم دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کہ جو ہر زمانے میں ہر وقت میں اس امت کی بھلائی اور اس امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی تگ و دو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں، آپ کا حق بنتا ہے کہ دین کو سمجھو۔ تیری میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آمنہ کے لال کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور دوستو، انشاءاللہ یہ علم کی فضیلت کے بارے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے دینی مسائل پر بحث کروں، اور آپ لوگوں کا تعاون یہی ہے کہ آپ مکمل طور پر سنیں، اور سننے کے بعد اگر ہو سکے تو ساتھ میں میری ریکارڈنگ جب یا میری ویڈیو آپ سن رہے ہوں تو اس کو تھوڑا تھوڑا لکھتے جائیں۔ اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی رہے گی، بہت جلد آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی، کیونکہ لکھنے سے بہت جلد بات جو ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔